بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 سے 56 آیت کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور ہم لوگ کر چکے تھے 57 تک، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انکار کے کانسیپٹ کو انشاءاللہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں آپ کے ذہنوں میں اس کو کلیئر کر سکوں، انکلوڈنگ میں کہ آخر یہ انکار کس چیز کو کہتے ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں یا ہمارے نزدیک جو ڈیفینیشن آف انکار ہے، کیا واقعی قرآن بھی اسی کو انکار کہتا ہے یا قرآن کے نزدیک انکار کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں ہر چیز کو قرآن کے حکم کے مطابق پرکھنا ہے، ہمیں اس کو قرآن کے آئینے سے دیکھنا ہے، ہمیں اسے اسلام کے آئینے سے دیکھنا ہے، تو ہی ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو اس آئینے سے نہیں دیکھتے، ہم اس کو اپنے ویژن اور اپنی سوچ اور اپنے تھاٹس کے مطابق دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر کبھی بھی انسان ڈائریکشن کو نہیں حاصل کر سکتا. تو لہٰذا آیت نمبر 56 کو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری بہترین مدد کرے، ہمارے دلوں کو کھولے تاکہ ہدایت کی بات، قرآن کی بات ہمارے دلوں پر اثر کرے اور ہم عمل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 56. ان الذین کفروا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. اچھا، سب سے پہلے مجھے کلیئر کر دیں کہ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز سب کو جا رہی ہوگی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 56. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ عذاب غالب اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیات سے کفر کرنے والوں کا انجام کو واضح کیا ہے، اور انجام کو ہمیں ڈسکس پہلے بھی کیا تھا کہ یہ انجام انتہا سے زیادہ سخت ہے اور اتنی زیادہ انٹینسٹی سے کے ساتھ اس سے پہلے آیات کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. تو لہٰذا آیات سے کفر کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے انکار کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انکار آخر کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ایک چیز آ جاتی ہے، انکار کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے 3 لیولس ہیں. سب سے پہلا لیول یہ آ جاتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں, یہ تو من کھڑک ہے, جیسے یہودیوں نے کیا, جیسے عیسائیوں نے کیا, کہ انہوں نے اس کتاب کو ایکسیپٹ کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, یہ ایک ڈیوائن بک ہے, نہیں, ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہے سب سے پہلا انکار, یہ فرسٹ لیول آف انکار. پھر اس کے بعد ایک لیول ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ مان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ حق ہے, مگر جو باتیں یہ کہہ رہا ہے اس کو یہ قرآن, اس کو یہ انسان جو ہے وہ درست نہیں مانتا. یعنی جو قرآن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, قرآن کے جو احکامات ہیں, قرآن کے اندر جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, قرآن کے اندر جو طریقہ زندگی سمجھایا گیا ہے, جو وے آف لائف سمجھایا گیا ہے, انسان اس وے آف لائف کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دے. اب وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہا, اب وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہا, اب وہ قرآن کے احکامات کا انکار کر رہا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو درست نہیں مان رہا. اب یہ انکار بھی نہیں ہے, اس کے ذہن میں ایک پکچر کلیئر نہیں ہے کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں, یعنی ڈاؤٹ کا شکار ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا, اور یہ چیز مسلمز میں بہت زیادہ کامن ملتی ہے, کہ انسان کو یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ تو بتانے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بتا رہا ہے. ہر انسان جو ہے وہ تفسیر کو اپنے مطابق کرتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے, اور پھر اسی طرح پردے کے احکامات میں شک, اور پھر سود کے احکامات پر شک, اور لباس کے احکامات پر شک. یعنی کہ ہر حکم جو اس کو مشکل لگ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو لبرل ذہن ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر رہا ہے, تو وہ کہے گا کہ نہیں, یہ تو قرآن, یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, وہ اپنی مرضی سے باتوں کو موڈیفائی کرتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں. تفسیر تو ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے, ہر انسان اپنے مطابق کرتا ہے. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب انسان ایسی باتیں کہنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اسے سمجھ جانا چاہیے, اسے اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کو مان تو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن وہ احکامات کے اندر شک کر رہا ہے. اور شک جو ہے یہ انسان کو مکمل طور پر ڈیویٹ کر دیتا ہے حق بات سے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات سمجھائی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ اٹ سیلف اپنی تفسیر خود بیان کرتی ہے, اور واقعی قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. پھر ہم اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں حدیث سے, کیونکہ احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک اور لیول آتا ہے. اب انسان یہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ بھی حق ہیں. یعنی میں مانتا ہوں کہ یہ حکم ایگزسٹ کرتا ہے, یہ حق ہے, ہمیں ایسا ہی کرنا ہے, پردے کے احکامات حق ہیں, سود سے بچنا حق ہے, اسی طرح لباس کے احکامات حق ہیں, جائز ناجائز حق ہے, وراثت کے احکامات حق ہیں. یعنی ہر بات کو وہ حق تسلیم کرتا ہے کہ یس اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. لیکن پھر فرق کہاں پر آ رہا ہے, لیکن وہ عمل سے اس کو ثابت نہیں کر رہا. یعنی وہ چیز اس کے عمل میں دکھائی ہی نہیں دے رہی. سب کچھ جاننے کے باوجود وہ چیز اس کے عمل میں نظر ہی نہیں آ رہی کہ آخر اس کو عمل میں بھی لانا ہے. صرف علم کے انبار تو نہیں ہمیں لگانے, یا ہم نے اس کو اپنے لیے ڈسٹنکشن کا سبب تو نہیں بنانا, بلکہ یہ تو بڑی اس سے آگے کی چیز ہے. اور اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ اس کو عمل سے ثابت کرنا ہے. تو لہٰذا اب حق جاننے کے باوجود کلام کو جب انسان عمل سے ثابت نہیں کرتا تو یہ ہے بدترین انکار, اور یہ ہے سب سے بڑی محرومی, اور یہی ہے آیات سے انکار. تو لہٰذا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے, اور اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں, سورہ بقرہ میں, کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی اہل کتاب کو ٹارگیٹ کیا, اور ان کی یہ خامی ہمارے سامنے رکھی, امت محمدیہ کے سامنے رکھی, کہ جو کام یہودیوں نے کیا تم ایسا مت کرنا. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ احکامات کو مان لیا اور کچھ احکامات کا انکار کیا. تو لہٰذا اب تم نے ایسا نہیں کرنا, کچھ احکامات کو مان لینا, کچھ کا انکار کرنا, پک اینڈ چوز کی پالیسی کو فالو کرنا, یہی ہے آیات کا انکار. اور اسی آیات کے انکار کو ہمیں واضح کیا جا رہا ہے, ان کے اس انجام کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی. اب ان کا انجام ہے کہ ہم انہیں ایسی آگ میں ڈالیں گے کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یہاں پر اس کی انٹینسٹی, جہنم کے عذاب کی سختی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کا عذاب کیسا ہے. ایک تو اس میں ہمیشگی ہے, اس میں کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی سپورٹر نہیں ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. دنیا میں بڑی بڑی ڈیزگنیشنز, ڈسٹنکشنز, مال دولت جو کچھ بھی تھا
उस दिन हम उसको देकर उस अजाब से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, और वहाँ पर मौत नहीं है। सबसे बड़ी जो यहाँ आपके लिए जो इंसान को परेशानी में चीज़ डालती है कि इंसान इस दुनिया में भी जब परेशानियों और इस दुनिया की जो रुकावटें हैं उनसे तंग आ जाता है, तो फिर वो एक राह फरार अख्तियार करता है, सुसाइडल अटैक, वो अपने आप को मार देता है। लेकिन जहन्नुम में अगर मौत होती तो इंसान जहन्नुम के अजाब को देखकर मौत का शिकार हो जाता, और अगर मौत एग्जिस्ट करती तो जन्नत की नेमतें जो बियॉन्ड हिज आपके लिए कंपनसेशन है वो सोच भी नहीं सकता था, और वो सब कुछ उसके सामने आ गया, वो उसको कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता था, और आज वो उसके सामने है तो उन नेमतों को देखकर वो मर जाता। लेकिन मौत को मेंढे की सूरत में मार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर मौत नहीं है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो उसको मज़ीद पिक्चराइज कर रही है, ये आयत मज़ीद उस अज़ाब को इंटेंसिफाई कर रही है कि उनकी खालों को बदल बदल कर किया जाएगा। और इसके बारे में हदीस में आता है कि उनकी खालों को एक एक दिन में सैकड़ों बार और बाज़ औक़ात कितने कितने हज़ारों बार उनकी खालों को बदला जाएगा। और यहाँ तक कि जब खालों को बदला जाएगा तो उनका जो वो मोटाई है और उनकी जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी उन जहन्नमियों की कि उसकी जो पिक्चराइजेशन है हदीस में आती है, और मैं मसनद अहमद की हदीस में आपके सामने रख रही हूँ कि हाल ही उनके कान के जो लो है और जो उनका कंधा है, उस कान की लो और कंधे के दरमियान का जो फासला होगा, हालांकि वो फासला 700 साल की मुसाफत का होगा। 700 साल एक इंसान ट्रैवल करता रहे, सफ़र करता रहे, और फिर क्या है कि जब वो सफ़र उसका मुकम्मल होगा 700 साल में, इतना वो फासला होगा उसके कान की लो और कंधों के दरमियान, और उसकी खाल की मोटाई 70 बालिश, यानी खाल 70 बालिश बड़ी हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। और जो हाली इंसान की दाढ़ होगी, उस जहन्नुम की दाढ़ होगी, वो ओहद पहाड़ के बराबर होगी। तो लिहाजा ये क्या वजह है, क्या उनका जुर्म था कि आज उनको इतना बुरा अंजाम देखने को मिल रहा है, इतना बुरा आईना दिखाया जा रहा है कि इन्होंने आयतों से इनकार किया। सब कुछ जानते हैं हक क्या है, सब कुछ जानते हैं बातिल क्या है, दिल भी गवाही दे रहा है, नफ्स अम्मारा सबसे बड़ा गवाह है, नफ्स सबसे बड़ा जो आप कह लें उस्ताद है हमारा। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक पावर रखी है नफ्स अमारा की, और ये नफ्स अमारा इतना पावरफुल है कि आपको फौरन बता देता है कि क्या आप जो तुम करने जा रहे हो ये हक है या बातिल। फिर हम उसकी जुबान, उसकी आवाज़ को खुद दबाकर हम आगे परसिस्ट करें तो ये हमारा जुर्म है, और फिर उस जुर्म की सज़ा बताई जा रही है कि वो इतनी सख्त सज़ा है। और आप देखें कि इतनी ज़्यादा शिद्दत कि उनकी खालों को बदला जाएगा। आपने कभी बर्न वार्ड को देखा है? अगर आपने बर्न वार्ड को देखा है तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया में एक जहन्नुम का एक नज़ारा बताया जाता है, और जो मोमेंट होता है वो हमेशा हर चीज़ को इबरत की निगाह से देखता है। वो सोचता है कि यार अगर ये दुनिया बर्न वार्ड में अगर आप देखें, अगर लाइव नहीं देखी तो ऐसे इंटरनेट में बाजू का वीडियोज आ जाती है, और इंसान देखता है कि दुनिया की जो आग है जो 70 गुना कम है उस जहन्नुम की आग से, और दुनिया की आग की हालत है कि उस आग ने इस इंसान की हालत कर दी कि वो बेचारा दिख भी नहीं पा रहा, और चीखों पुकार जो होती है उस वर्ल्ड में, और जो नज़ारा होता है। मैंने इस आयत को समझने के लिए मैंने बर्न वर्ल्ड को देखा, और आप यकीन करें कि वो नज़ारा जो था वो कुछ टाइम के लिए मेरे जहन से नहीं ख़त्म हो रहा था। और इसीलिए इबरत, इसीलिए मौत की जो ये जो जनाजे हैं और इसी तरह जो कब्रें हैं, इनको देखने का हुक्म दिया गया है कि जब इनको देखा जाए तो इबरत पकड़ी जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यकीनन इंसान के अमल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हैं। तो अगर बर्न वार्ड में मौजूद लोगों की ये हालतें हैं कि उनकी चीखों पुकार है और उनकी जिल्दों को झुलसा दिया गया है, जहन्नुम की आग 70 गुना ज़्यादा है, और फिर जिल्दों का बदलना, और फिर जितनी जिल्द मोटी होती है उसके अंदर शिद्दत भी उतनी ज़्यादा होती है और तकलीफ भी उतनी ज़्यादा होती है। तो लिहाजा आज अगर दुनिया में हम अपने तेवर को बदलेंगे, हम आखिरत को सामने रख कर जिएंगे, फिक्र आखिरत हमारे जहनों में होगी, हमारे दिलों में होगी, हर अमल को आखिरत के आईने से देखेंगे कि क्या इस अमल का मुझे आखिरत में कोई जज़ा मिलेगी, क्या इस अमल की कोई फ़ायदा होगा आखिरत में, क्या ये मेरे लिए दर्जात में बुलंदी का सबब बनेगा या दर्जात में कमी का सबब बनेगा, ये मुझे जहन्नम में लेकर जाएगा या जन्नत में लेकर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लिहाजा आयात के इनकार की जो बात है वो डिस्कस हो रही है कि आयात के इनकार का जुर्म क्या है, और फिर अल्लाह ताला ने उस आईने को हमारे सामने रखा है,
اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جب ایک انکار کرنے والا انسان ہے اور اس کی یہ جزا ہے اور اس کا یہ آئینہ ہے، تو جس انسان نے ایکسیپٹ کر لیا اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے پھر ایمان کا حق ادا کیا عمل کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آیت نمبر 57 دیکھیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے کر جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جوڑا ہے شائستہ اعمال کے ساتھ، کہ ایمان اگر ایک انسان کے پاس ہے مگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف بیسک ریچولس کو کا سہارا تھام کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی اخلاص نہیں ہے، اس کی نیکیوں میں کوئی پیورٹی نہیں ہے، کوئی سنسیریٹی نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی ضبط نہیں ہے، اس کے پاس کوئی معافی کا جذبہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس عاجزی ہے ہی نہیں، اس کے پاس لوگوں کی خانوں کو چھپانے کا جذبہ ہے ہی نہیں، تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کے پاس ایمان تو ہے مگر شائستہ اعمال نہیں. تو اس کا ایسے ہی مطلب ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پھول تو ہے، بڑا خوبصورت پھول ہے مگر اس کے اندر خوشبو نہیں ہے. ایک درخت تو ہے، بہت تناور ہے، بہت اونچا ہے مگر اس کے اوپر پھل نہیں ہے. تو لہٰذا ایمان بالکل آپ کہہ لیں کہ ایکویلنٹ ہے نیک اعمال، کہ جتنے زیادہ انسان نیک اعمال میں آگے جاتا ہے اتنا زیادہ وہ ایمان میں آگے جاتا ہے، اور جتنا زیادہ نیک اعمال میں کمی آنے لگتی ہے آٹومیٹیکلی انسان کے ایمان میں بھی کمی اعمال میں کمی آ رہی ہے تو ایمان میں بھی کمی آ رہی ہے. اور پھر ایک ایسی بھی سچویشن ہے کہ آپ کے پاس اعمال کا ڈھیر ہے مگر ایمان نہیں، تو وہ فائدہ نہیں دیں گے، ان کا اجر آپ کو دنیا میں ہی مل جائے گا. اور ایمان تو بہت ہے مگر اعمال نہیں، تو اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا، وہ طریقہ ہے نیک اعمال. اور نیک اعمال ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو لہٰذا ان کے لیے کیا جزا ہے کہ ان کو ایسی جنتوں میں لے کر جایا جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے کر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ. اب اس کے بعد حکم آ رہا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز سمجھائی تھی کہ جو سورہ نساء ہے اس کے اندر بنیادی طور پر ایک اسلامی معاشرے کو کس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے اس کا اسٹرکچر واضح کیا گیا ہے سورہ نساء کے اندر. اب آپ دیکھیں ہم بالکل اسٹارٹ سے اگر اسٹارٹ کرتے ہیں، سورہ نساء اس گراس روٹ لیول سے اسٹارٹ کیا گیا. سب سے پہلے کامیاب گھرانے کی اسٹیبلشمنٹ کی گئی، نکاح کے مسائل کو سمجھایا گیا، حق مہر کے مسائل کو سمجھایا گیا، رسپانسبلٹی سمجھائی گئی شوہر کو، بیوی کو اس کی رسپانسبلٹی سمجھائی گئی. اس کے بعد گھر سے نکلنے کے بعد پھر ایک معاشرے کے اندر ہم داخل ہوئے. جب اس معاشرے میں ہم داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تمام کیٹیگریز، تمام اسٹیٹس کے حقوق کو بیان کیا. شرک کی ممانعت آئی، والدین کے ساتھ احسان کا حکم آیا، یتیموں کے ساتھ احسان کا حکم آیا، ہمسایوں کے ساتھ احسان کا حکم آیا. پھر جو قرابت دار ہمسائے ہیں ان کا حق ڈبل اور ٹرپل بتایا گیا. پھر اسی طرح غلاموں کے حقوق بتائے گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسکینوں کے حقوق بتائے گئے. یعنی ہر طرح کا جو ایک کیٹیگری ہے جو سوسائٹی کو بنا رہی ہے ان کے حقوق بیان کیے گئے. اور پھر ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا. جب احسان کی انوائرمنٹ ہوگی تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک انسان ہم نے ایک مین آؤٹ لیٹ پڑھی، اور وہ آؤٹ لیٹ یہ تھی کہ انسان فاختہ کی طرح بے ضرر بنے اور سام کی طرح چوکنا بنے. یہ ایسی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سمجھائی تھی. اور یہ بات ایسی ہے کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، آپ ایک سوسائٹی کے اندر ایک ممبر ہیں، ایک فرد ہیں، تو اس کے اندر آپ کو اس رول کو، اپنے اس پرنسپل کو اپنے بالکل پلو کے ساتھ باندھ کر رکھنا ہے کہ آپ سام کی طرح ہمیشہ چوکنے رہیں گے، کہ کوئی انسان آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا، آپ کے اندازوں کو بکھیر نہیں سکتا، آپ کو سوسائٹی کے اندر بدنام نہیں کر سکتا، آپ کو دکھ نہیں پہنچا سکتا. آپ کو ہمیشہ اویئر رہنا ہے. مومن ہمیشہ
बार बार नुकसान में नहीं आता, जब उसको एक दफ़ा कहीं से नुकसान पहुंचता है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फाख्ता की तरह बेज़रर बनना है कि अगर आपको कहीं से नुकसान मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर उसको उसी तरह डंग मार कर उसको नुकसान पहुंचाएं, जितनी इंटेंसिटी के साथ उसने आपको तकलीफ दी आप भी उसी इंटेंसिटी के साथ उसको तकलीफ पहुंचाएं नहीं, बल्कि फाख्ता की तरह बेज़रर बनना है, मगर हमेशा चौकन्ना रहना है कि कहीं कोई इंसान आपको नुकसान ना दे दे। हकूक सबके देने हैं, लेकिन इस सब में बेज़रर बनेंगे तो हकूक सबको देंगे, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना है कि कोई आपको नुकसान ना दे दे। ये प्रिंसिपल हमने समझ कर इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड किया। अब जब मुआशरा भी बन गया, घर भी बन गया, इस्लामी घर और इस्लामी मुआशरा बना, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि एक हाकिम होगा और कुछ उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। एक बंदा लीडर होगा और बाकी लोग उसकी लीडरशिप को फॉलो करेंगे। अब उस हाकिम के बारे में बताया जा रहा है कि जब तुम किसी हाकिम को चुनोगे तो उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस हाकिम का क्या होना चाहिए, वो अमीन होना चाहिए। अब आप इस आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं जब आपको ये बात समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है, यानी ये चीज फर्ज की कैटेगरी में लाए कर रही है, ये अमर है, ये हुक्म है। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ। अब इस आयत के बस मंजर में क्या बात आती है, इस आयत के बस मंजर में ये आता है कि एक बार क्या हुआ कि हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, उनके खानदान के पास खाना काबा की चाबियां थी, खाना काबा की कलीद थी, उसकी चाबियां थी। अब जब क्या हुआ कि फतह मक्का हुआ, फतह मक्का के बाद सब कुछ मुसलमानों के हाथ में आ गया। अब जब मुसलमानों के हाथ में सब कुछ आया तो उस वक्त क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा को बुलाया। अब ये तो पहले की बात थी कि उस वक्त उनके खानदान के पास खाना काबा की चाबियां थी। अब तो फतह मक्का हो चुका था, तो नबी इस्लाम लीडर थे, नबी इस्लाम किसी और को अपॉइंट कर सकते थे, उसको चाबियां दे सकते थे। जबकि हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमान हो चुके थे। तो अब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और उन्हें फरमाया कि ये चाबियां तुम्हारी हैं, आज का दिन वफा और नेकी का है। तो लिहाजा चूंकि हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके अमीन थे, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा ईमानतदार थे और वो हकदार थे कि उनको अमानत उनकी सपोर्ट की जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबियां उन्हीं के हवाले की, उन्हीं के खानदान के हवाले की। तो लिहाजा जब भी कोई ओहदा दिया जाए तो ओहदा देने से पहले ये देखा जाए कि जिस शख्स को वो ओहदा दिया जा रहा है, जिस शख्स को डेजिग्नेशन दी जा रही है, वो ओहदा दिया जा रहा है, वो जॉब दी जा रही है, वो इक़्तिदार दिया जा रहा है, उसको हाकिम बनाया जा रहा है, क्या वो उसका अमीन है, क्या वो उसकी लायक है, क्या वो उस काम को सही तरह से निभा सकेगा। तो लिहाजा उसका अमीन होना बहुत ज़रूरी है, वो खाइन ना हो। तो लिहाजा यहाँ पर उसी बात को वाज़ेह किया जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ, जो अमीन है उससे उसका हक दिया जाए। आप देखें कि जब हमने सूरह आल इमरान को पढ़ा था तो सूरह आल इमरान में एक लीडर को चूज करने के लिए कोई भी इंसान है, जैसे आप सब हैं, आप सब में से एक इंसान को लीडर बनाया जाए और वो लीडर क्या करेगा, वो लीड करेगा सबको, वो सबको गाइड करेगा उसी तरह से। एक सिलसिला खत्म होगा तो दूसरे को लीडर बना दिया जाएगा। अब लीडर की चॉइस में छोटे लेवल से लेकर ग्रास रूट लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जब भी किसी इंसान को लीडर बनाया जाएगा तो किस चीज को उसके जहन में रखा जाएगा। सूरह आल इमरान में हमें 2 रूल समझाए गए। जब अल्लाह ताला ने हमें ये मिसाल पर समझाई थी तालूत और जालूत के वाक़े में कि जब तालूत को जो है वो चूज किया जा रहा था एज अ लीडर, हालांकि वो गरीब थे, उनके पास इतना माल नहीं था, लेकिन किस बुनियाद पर उनको लोगों का लीडर बनाया गया था, इल्म की बुनियाद पर और ताकत की बुनियाद पर। जिस इंसान के हवाले कोई ओहदा किया जा रहा है, उसको लीडर बनाया जा रहा है, उसके पास इल्म होना चाहिए, नंबर 2 उसके पास ताकत होनी चाहिए, वो इस केपेबल हो कि वो उस काम को सही तरह से कर सकेगा, और अब तीसरी यहाँ पर बताई जा रही है वो अमीन भी हो, यानी कि वो खयानत करने वाला ना हो, वो अमीन भी हो, जिसको आप ओहदा दे रहे हैं वो इस केपेबल भी हो। तो इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकत होना बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी भी हर लिहाज से उस चीज़ की ताकत रखता हो, और तीसरी बात कि वो अमीन भी हो। तो लिहाजा अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म दे रहा है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। अब दूसरा हुक्म, अब ताकीदी जो वर्ड आ गया है, ये बात इस बात को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है कि ये फ़र्ज़ की कैटेगरी में लाई कर रहा है। सबसे पहला चीज़ कि अमानतदारी, और दूसरी चीज़ कि जब लोगों के दरमियान फैसला किया जाएगा तो अदल और इंसाफ के साथ किया जाएगा,
کسی صورت اس کے اندر بائسنس نہیں ہوگی، کسی صورت کسی ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کو نیگلیکٹ نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص آپ کی فیملی کا ہے یا آپ کی کمپنی کا ہے یا آپ کے گروپ کا ہے یا اس کے ساتھ آپ کی بڑی ایفیلیشن ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کا ساتھ دے دیں یا اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کریں. نو ڈاؤٹ وہ باطل پہ ہے، وہ حق پر نہیں، بلکہ جب فیصلہ کرنے کی بات آئے گی جب عدل، تو فوراً اس وقت صرف عدل کو قائم کیا جائے گا. اور یہ بات بھی ہم نے پیچھے بڑے کلیئرلی ڈسکس کی تھی کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب جیسے مثال کے طور پر پیچھے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا جب ہم فیملی میٹرز کرتے ہیں کہ جب دو میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو کس طرح ان کے درمیان صلح کروائی جائے گی، صلح کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح عدل اور انصاف کیا جائے گا. یہ باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، یاد رہے کہ اس میں کوتاہی نہ ہو. اس میں تمہیں تاکید دی جا رہی ہے کہ جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو گے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اس سے اگلی آیت پر آ جائیے. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی. فرسٹ اتھارٹی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں تو حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا. ہر زندگی کی ہمارا ہر فیس ریوالو کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سراؤنڈ. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کہاں پر ہیں؟ ہمارے اوپر وہی تو نازل نہیں ہوتی، وہ سلسلہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہمارے پاس موجود ہے، اس خط کے اندر اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں. ہمیں ان انسٹرکشنز کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا ہے، اپنی زندگی کو مولڈ کرنا ہے، اپنی سوچوں کو مولڈ کرنا ہے، اپنے طریقوں کو مولڈ کرنا ہے، اپنی لائف کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ ہے قرآن. تو لہٰذا اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو جوڑ دیا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت ہے سورہ النساء میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ان کا ہر حکم، ان کی ہر بات، ان کے منہ سے نکلنے والی بات، ان کا ایکشن، ہر چیز ڈائریکشن کے اندر ہے. وہ ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو لہٰذا اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک وصیت کی تھی، اور وصیت پر عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے. وصیت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت. جب تک تم اسے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی ہلاک نہیں ہوگے. تو لہٰذا قرآن اور سنت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا یہی ہے جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نفس اس چیز کے تابع ہو گیا جو میں دے کر بھیجا گیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں کہ کامل ایمان اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو واضح کیا کہ جس انسان کا نفس اس بات پر راضی ہو گیا، جو بات میں دے کر بھیجا گیا، یہ قرآن اور پھر حدیث، تو اب گویا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا، گویا کہ وہ ایمان کے درجے پر کامل پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے نفسوں کا جائزہ لیا جائے کہ کیا میں نفس مطمئنہ کا مالک ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی ہوں، کیا جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے کہیں میں کوشچننگ تو نہیں کرتا، کہیں میں بحث و مباحثے تو نہیں کرتا، کہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی راہ فرار تو نہیں اختیار کرتا، یا میں ان پر راضی ہوں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، کہ میں اللہ اپنے رب سے راضی، میں اس کے احکامات سے راضی، میں اپنے نبی سے راضی، میں اس کے دین سے راضی، میں اپنے اسلام سے راضی. کیا یہ کیفیت ہمارے اندر اب تک آئی ہے یا نہیں ہے؟ اس کیفیت کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ اگر یہ کیفیت ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ آیات کے انکار کے اندر ہمیں لے کر جا سکتی ہے. کیونکہ انسان جب ایک بار اسٹیپ بیک کرتا ہے کہ نہیں یار یہ عمل مجھے سوٹ نہیں کر رہا، فی الحال میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، وہ ایک سے سٹارٹ ہوتے ہوتے 2 پر آئے گا، پھر 3 پر آئے گا، آہستہ آہستہ وہ اتنا عادی ہو جائے گا کہ وہ پک اینڈ چوز کے ہی فینومینا کو فالو کرے گا. جو چیز اسے آسان لگے گی اس کو اڈاپٹ کر لے گا، جو مشکل لگے گی اس کو چھوڑ دے گا، اور پھر بہانوں کے ذریعے حرام کو جائز کرے گا. کہ جس طرح یہودیوں نے کیا
کہ ہفتے کے دن کے اوپر کہ جب انہیں منع کیا گیا کہ وہ نہیں شکار کریں گے، انہوں نے جال ایک دن پہلے بچھا دیا اور اتوار کو انہوں نے مچھلیاں نکال لی اور کہا کہ ہم نے تو حکم پر عمل کیا، جبکہ انہوں نے حکم پر عمل نہیں کیا، انہوں نے ہیلے بہانوں کے ذریعے اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر جائز قرار دیا۔ تو انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ ان لیولس پر آتا ہے، اور وہ اسٹیپ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر نفس مطمئنہ کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو راضی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی حکم آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی بھی حکم ہے، نو ڈاؤٹ کوئی چیز آسان نہیں ہوتی، ہر چیز کو جب ہم سنتے ہیں تو سنتے وہ چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو خود بخود کھول دیتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جو بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے میرے پروردگار، اے دلوں کو پھرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اس دعا کو بہت زیادہ کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں۔ اب یہ تھرڈ اتھارٹی بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اطاعتوں کو میچ کیا جائے گا، ہمیشہ کوآرڈینیٹڈ وے میں لے کر چلا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دونوں احکام جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ چلیں گی، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اور اس کے بعد تم اطاعت کرو اختیار والوں کی۔ اب اختیار والوں سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد علماء اور فقہاء ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں دوسری رائے آتی ہے دنیاوی حاکم، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہماری اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں، اس میں وہ بھی آ جائیں گے، اور دوسرے کون آ جائیں گے؟ اس میں علماء اور فقہاء بھی آ جائیں گے، ان کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب کس صورت میں علماء اور فقہاء اور اپنے لیڈرز، اپنے اسٹیٹ کے لیڈرز کی اطاعت کرنا ہے؟ تو جب ان کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بالکل میچ کر جائے اور بالکل واضح ہو، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم دیں، کسی تیسری شخصیت کی اطاعت کا حکم نہ دیں، کسی تیسری شخصیت سے نہ جوڑیں، بلکہ وہ ہمیں اللہ سے ہی جوڑیں، ہمیں رسول سے ہی جوڑیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تب ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اور اگر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کریں یا ہمیں ان کی نافرمانی کا حکم دیں، تینوں کیٹیگریز علماء، فقہاء، اور اسی طرح تیسرا کون ہے؟ ہماری اسٹیٹس کے حاکم، تب ان کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسلم اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اولو الامر کی اطاعت کرے، ان کی بات سنے اور مانے، خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے۔ یعنی کہ جو ایک لیڈر نے، جو ایک اسٹیٹ کا لیڈر ہے، اس نے جو پالیسیز ڈیزائن کی، گورنمنٹل پالیسیز ہیں، آپ کو وہ پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن کب؟ اب حدیث کو آپ نے پورا سننا ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اولو الامر کی اطاعت کرے، ان کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا نہ ہو، اس وقت تک جب تک وہ گناہ اور معصیت کا حکم نہ دیں۔ جب انہوں نے گناہ کا حکم دے دیا اور معصیت کا حکم دے دیا، نافرمانی کا حکم دے دیا، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کی اس وقت ان کی اطاعت نہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت وہ طاغوت کی شکل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اس وقت ان کے ساتھ انکار یہ چیز ہمارے لیے جہاد اکبر کا کیٹیگری میں لائق کرتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کسی صورت کوئی چیز میرے لیے آسانی کا کے جو حالات وہ کریٹ نہیں کر رہی، تو ایسی صورت میں پھر ہجرت کرنی پڑے گی اس اسٹیٹ سے، اور ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا کہ جہاں میں احکامات پر عمل کر سکوں، بجائے اس کے کہ احکامات کے ساتھ کمپرومائز کر کے انسان ادھر ہی اسٹے کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ انہیں کی باتوں میں آنے لگے اور احکامات کا انکاری بن جائے۔ تو لہٰذا اس چیز کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اسی چیز کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو، یعنی اب آپ کے پاس اولو الامر بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اسٹیٹس کے حاکم بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، اور اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی ان کی بات اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کلیش آ جاتا ہے۔ اب انسان کنفیوزڈ ہے کہ میں کس کی مانوں۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے، اس کا حل یہاں پر بتایا جا رہا ہے وسلم کی طرف
یعنی اس کو قرآن اور حدیث کو کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اب دیکھا جائے گا کہ گویا یہ حکم جو آ رہا ہے, یہ جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے, کیا یہ قرآن کی سے ثابت ہے, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا, کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ ہے؟ اگر تو ہے تو اس کو مانا جائے گا, اور اگر وہ کلیش کر رہی ہے تو پھر اس کا انکار کیا جائے گا. اس کا انکار کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ طاغوت ہے. ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں, کیونکہ طاغوت صرف شیطان نہیں ہے, طاغوت بہت ساری شکلوں میں ہے جو آپ کو حق سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ظالم بادشاہ آ جاتا ہے جو آپ کو وہ حکم دیتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے بالکل منافی ہیں. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے, یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت زیادہ اچھا ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیے. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے, لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا ربط ہے ان آیات کے اوپر کہ بیچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا, ان کی اطاعت کرنی ہے, لیکن اگر کلیش آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر اور ان کی باتوں میں, تو پھر حکم کو لوٹانا کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور مزید بات سمجھا رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اب ایسا کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں فرانس میں ہے, کتنے ساری کنٹریز ہیں, ایون چائنا کے اندر پردے پر اسٹرکٹلی بینڈ ہے, وہاں پر نقاب بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہے. ایسے بھی کنٹریز ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہاں پر مسجدیں تک ایگزسٹ نہیں کرتی, لوگ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایسی سچویشنز ہیں. اب یہاں پر دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. اب ایک تو کیٹیگری وہ ہے کہ جو اپنے ریلیجن پر بالکل ثابت قدم رہتی ہے, اور دوسری کیٹیگری وہ لوگوں کی ہے جو کمپرومائز کر لیتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں یار ایکسٹریمسٹ نہیں بننا, بالکل ہی آپ کو بلکہ نا فلیکسیبل ہونا چاہیے, ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر لینا چاہیے. لہٰذا ہم اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور ہم ویسا کر رہے ہیں جیسا وہ ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے رویے کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے, یعنی وہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ملائکہ پر, کتابوں پر سب ایمان ہے ان کا, لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ غیر اللہ کون ہے؟ یہ طاغوت ہے. یعنی ان کے فیصلے کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ غیر اللہ کے مطابق. حالانکہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک جذباتی انداز میں ان کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ شیطان کا انکار کریں, طاغوت کا انکار کریں, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی کو طاغوت کو مان لیا, اسی کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیا. اب دوبارہ سے دوہرا لیجیے کہ طاغوت کون ہے. طاغوت نکلا ہے طغی سے, طغا غائنیا, جو آپ کو سرکشی کا حکم دے, جو آپ کو حق سے بہکائے, حق سے دور کرے. تو طاغوت میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ طاغوت میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سرکشی کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ سب سے پہلا انسان کا اپنا نفس ہے جو طاغوت بن جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کی جو رسومات ہیں, جو معاشرے کی رسومات ہیں, وہ آپ کے طاغوت کا سبب بن سکتی ہیں. حکمران کی پالیسیز ایسی ہیں جو آپ کے دین کے بالکل منافی ہیں, وہ طاغوت کی طرح ہیں. اسی طرح گھر والے ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپوز کر رہے ہیں, جو آپ کا دین ہے اس کو اپوز کر رہے ہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, آپ کو اس کام کی طرف لگنے نہیں دے رہے, آپ کو عمل نہیں کرنے دے رہے, وہ طاغوت بن سکتے ہیں. اسی طرح خاندان والے بن سکتے ہیں. تو لہٰذا طاغوت کا ہمیشہ انکار کرنا ہے, اور جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اس نے گویا اپنے ایمان کو بچا لیا, ایمان کی حفاظت کر لی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں, ایمان تو لاتے ہیں, مگر ان کا ہر فیصلہ طاغوت کے مطابق ہوتا ہے, بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں, جہاں گئے اسی رنگ میں ڈھل گئے. تو لہٰذا یہ جو رویہ ہے یہ انتہا سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ بدترین رویہ ہے, اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ کہ قرآن کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, اور جب تک تم اسے تھامے رکھو گے نہ ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے. خوشیاں مناؤ کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, جب تک تم اسے تھامے رکھو گے.
जब तक तुम इसे थामे रखने का मतलब क्या है, यानी हमारी जिंदगी का हर फेज, हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर मौका, क्योंकि इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, खुशी और गम साथ साथ लगे हुए हैं, कभी खुशी है कभी गम है, तो लिहाजा हर फेज किसके गिर्द रिवॉल्व करेगी, इस कुरान के गिर्द रिवॉल्व करेगी। इंसान की स्टेट भी एक जैसी नहीं होती, इंसान की जवानी है, इंसान का बुढ़ापा है, फिर शादी की उम्र है, फिर इसी तरह मईशत है, फिर वरासत के अहकामात हैं, सकाफत है, इसी तरह उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसने किस किस के हकूक अदा करने हैं, किस किस के हकूक हैं जो उसके ऊपर लागू हैं, उसने उनके हक अदा करने हैं। ये सब चीज़ें किस तरह रिवॉल्व करेंगी, किसके गिर्द रिवॉल्व करेंगी, इंसान की सोसाइटी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगी, ताबूत के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगी, इंसान की सोच के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगी कि जैसी उसकी सोच, जैसा वो सोचता है वो वैसा करे, नहीं, ये रिवॉल्व करेंगी कुरान के इर्द गिर्द, कि जिस तरह कुरान ने हुक्म दिया है ये बिल्कुल इन सब चीज़ों को उसी के मुताबिक लेकर जाएगा। और जब तक तुम इसे थामे रखोगे, जब तक तुम इस कुरान को थामे रखोगे, ना तो तुम हलाक होगे ना गुमराह होगे। तो कुरान ही वो वाहिद जरिया है, ये वो वाहिद तरीका है कि जब तक हम इस कुरान से जुड़े रहे, ये हो ही नहीं सकता कि हम डेविएट कर जाएं या हम रास्ता भुला दें। लेकिन जब ऐसा मौका आया कि हमने कुरान को छोड़कर तागूत की दवा करने की कोशिश की, तो फिर क्या होता है कि इंसान गुमराह हो जाता है और इंसान जो है वो रास्ता छोड़ देता है। और उसके बाद उनसे जब कभी कहा जाए कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा कलाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो आप देख लेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर रुके जाते हैं। फिर क्या बात है कि जब उन पर और उनके करतूतों के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह ताला की कसमें खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप का ही था। तो जो पीछे मैंने आपको रवैया बताया कि ईमान तो लाते हैं मगर मानने को नहीं देते, मानना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, स्ट्रगल नहीं करना चाहते, नफ्स की कुर्बानी नहीं देना चाहते। अब इनकी हालत है, कसमें भी बहुत देंगे, जस्टिफिकेशंस भी बहुत देंगे, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही कि स्टेट इजाजत नहीं दे रही, हुक्म ऐसा आया है, हमारे ऊपर बैन है, तो भाई आप वहां से हिजरत कर जाएं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। क्योंकि मौत के वक्त जब ऐसे लोगों की रूह कब्ज की जाएगी और वो अपनी जस्टिफिकेशन उस वक्त भी देंगे, तो फरिश्ते उनको मारेंगे और उनसे कहेंगे कि क्या तुम हिजरत नहीं कर सकते थे, क्या हिजरत का रास्ता नहीं खुला था, तो उस वक्त इनके पास क्या जवाब होगा। तो यहाँ पर उन्हीं की बातें आ रही हैं, यही वो लोग हैं जो मुनाफिक हैं, तो कसमें देकर अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, और फिर क्या है, और दूसरा क्या कहते हैं कि हम, और फिर एक तो ये नाफरमानी करते हैं। अब गोया कि जब इन्होंने माना ही नहीं, फैसले से इनकार कर दिया, अपने आप को तागूत के हवाले कर दिया, तो गोया कि इन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी की। और जब फिर क्या होता है कि इसकी वजह से इनके ऊपर वबाल आता है, कोई इनके ऊपर सजा आती है, कोई आजमाइश आती है, तो उस वक्त अपनी जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब कोई भी आपसे गुनाह हो गया, उसकी जस्टिफिकेशन ना दें। ये जो जस्टिफिकेशन देना है ना कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ये जस्टिफिकेशंस देना ये मुनाफिक की सिफ्त में से है कि वो अपने गुनाह को छुपाना चाहता है, अपना आपके लिए वकील बनता है। हमारी आदत है कि हम अपनी तो वकालत करते हैं मगर दूसरों के जज बन जाते हैं। हमेशा अपना जज बनना है और दूसरों की वकालत करनी है। जो इंसान अपने बारे में जितनी ज़्यादा जस्टिफिकेशंस देता है, अपनी जितनी खुदादा खूबियाँ बयान करता है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा निफाक होता है। इस्तिफाक को अल्लाह ताला हमें अपने अंदर से ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर ये वो लोग हैं कि उनके दिलों का भेद अल्लाह ताला बखूबी जानता है। यानी ये तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये वजह थी जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला क्या बयान कर रहे हैं आयत नंबर 63 में कि अल्लाह ताला जानता है कि इनके दिलों में क्या चल रहा है, इनकी क्या नियतें हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे और ये अपनी आखिरत का सौदा कर रहे हैं, अपनी आखिरत की तजारत कर रहे हैं, अपनी दुनिया, अच्छी दुनिया के लिए अपनी आखिरत का सौदा कर रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि इनके दिलों में क्या है, आप उनसे तशक्कुशी कीजिए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा के दाइयों को हुक्म दिया जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स को हुक्म दिया जा रहा है, जो लोगों को लीड कर रहे हैं, जिनको लोग इंस्पायर जिनसे होते हैं, जिनकी लोग बात मानते हैं, जिन्होंने ये एक ओहदा अपने सर में लिया है कि हम लोगों को लीड करेंगे, लोगों को हक का रास्ता दिखाएंगे, बुराई से रोकेंगे। और उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द का ये फर्ज है
کہ وہ اس عہدے کو سنبھالے، کیونکہ امت مسلمہ سے ایک سوال ہوگا قیامت کے دن. اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے بھی آیت پڑھی گئی کہ ان سے بھی سوال ہوگا، ان کو بھی گواہی دینی پڑے گی. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے تھے. یہی سوال ہم سے بھی ہونے والا ہے کہ ہم نے کیا حق ادا کیا. تو کیا ہمارے اندر یہ تڑپ ہے؟ کیا ہمارے دل بے چین ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو لہٰذا اب یہ ان لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، آپ اگنور کریں کہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کر جائے. قولاً بلیغا. قولاً بلیغا کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے، یہ وہ انداز ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہے کہ جو دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، دل میں گڑ کر جائے. اور یہی دعوت کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی انسان کو کوئی بات سمجھانی ہے، دین سے ریلیٹڈ، مورالٹی سے ریلیٹڈ، جو اس کی آخرت کو سنوارنے کا سبب بنے، اس بات کو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ طریقہ کیسا ہوگا. وہ قولاً بلیغا ہوگا. وہ ایسی بات ہمیں کرنی ہے کہ جو اگلے بندے کے دل میں گھر کر جائے، اگلے بندے کے دل کے اندر بس پینیٹریٹ کر جائے، اور وہ انسان فوراً اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک ارادہ تھام لے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسی بات ہونی چاہیے کہ جو اگلے بندے کے دل پر گھر کر جائے. اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے جو ایک عہدہ ہے، یہ عہدہ کون سا عہدہ ہے؟ یہ دائی کا عہدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مبلغ کا عہدہ دیا ہے. ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ قرآن سکھا بھی رہے ہیں. ہم کس طرح سکھا رہے ہیں، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھنے والا ہے اور قرآن کو پڑھانے والا ہے. تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین بیسٹ ہیومن بینگز کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھا رہے ہیں، قرآن کو پڑھا رہے ہیں. اور اسی طرح جن گھروں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کو سمجھا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، یہ وہ گھر ہیں کہ جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ان گھروں کے افراد کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکینت طاری کر دیتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. تو قولاً بلیغا کی بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کسی انسان کو پیغام پہنچائے تو اس پیغام پہنچانے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ قولاً بلیغا ہوگا. یعنی بات کو اس انداز میں کیا جائے گا کہ وہ بات اگلے کے دل میں گھر کر جائے، اگلے کے دل میں فوراً پینیٹریٹ کر جائے. اب کیا ہے کہ یہ وہ انسان کہ جس نے اس ڈیوٹی کو ایکسیپٹ کر لیا، اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نے اب انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بیکن آف لائٹ بننا ہے، سوسائٹی کے لیے سورس آف ہدایہ بننا ہے. تو اب کیا ہے اس انسان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ اس انسان کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب کو لوگوں کو سکھایا، یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، زمین میں موجود چونٹیاں، ان کی تعداد آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی تعداد کتنی ہے، سمندروں میں موجود مچھلیاں، ہر شے اس انسان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہے. خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو انکاؤنٹیبل ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مچھلیاں اور چونٹیاں اس انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتا ہے، کسی انسان کو چنتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیتا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. لیکن پھر جب انسان اس عہدے پر آ گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کی ٹریننگ کر رہا ہے کہ آپ کو کس طرح پیغام کو پہنچانا ہے. آپ کو قولاً بلیغا کی پرنسپل کو فالو کرنا ہے، بات انتہائی نرمی سے کرنی ہے، انتہائی شفقت سے کرنی ہے کہ بات اگلے انسان کے دل تک پہنچ جائے. آپ دیکھیں کہ اس بات کو سمجھانے سے پہلے ایک پرنسپل کو بس سمجھ لیں کہ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں جو لوگوں کو بدلتے ہیں یا لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدلتی ہے. ہم کون ہیں؟ ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف ڈائریکشن دکھاتے ہیں، ہم صرف اور صرف پاتھ وے دکھاتے ہیں، یار یہ حق ہے، یہ باطل ہے، آپ حق کی طرف آ جائیں. لیکن گائیڈنس، ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ اگر اس انسان نے ایکسیپٹ کر لیا جو راستہ ہم دکھا رہے ہیں، اس انسان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہم ایک راستہ دکھا رہے ہیں انسان کو اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, اس کے پیچھے مصلحت ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ نہیں ہے. تو لہٰذا بعض اوقات جب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں جو لوگوں کو بدلتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدلتی ہے. ہم صرف اور صرف ایک وسیلہ ہے, ایک سورس ہے, ایک ذریعہ ہے جو راستہ دکھا رہی ہے. جب انسان کو یہ بات نہیں پتا ہوتی پھر وہ کیا کرتا ہے, بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ نہیں بدل رہے, لوگ اپنے فیور نہیں بدل رہے, تو وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے, وہ اسٹیپ بیک کر دیتا ہے, وہ اس کام کو مزید کنٹینیو نہیں کرتا. تو لہٰذا اس طرح وہ اپنا سارا کا سارا اجر لوز کر دیتا ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے اندر خلوص نہیں تھا. تو ہم نے کبھی بھی دعوت اس نیت سے نہیں کرنی کہ اس انسان کو اس دین کی طرف نہیں بلانا, اس لیے نہیں کہ کوئی میری اندر کوئی کوالٹی ہے یا میرے الفاظ کے اندر اتنی کوالٹی ہے کہ وہ ایسا ہو جائے, نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دلوں کو بدلتی ہے. تو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے, کہ اے میرے دل کے مالک, کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے, وہ اسے جدھر چاہے پھیر دے. تو ہمیں اپنے دل کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں میرا دل ہے, بس اس دل کو دین کی طرف پھیر دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب انسان دعوت کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا اپنا آپ ایک دائی کا رول ادا کرتا ہے. انسان کا جو ایک اپنا کیریکٹر ہے, انسان کی جو سوچ ہے, انسان کی جو باتیں ہیں, انسان کی جو ڈریسنگ ہے, انسان کی جو چوائسیز ہیں, جو دائی کی میں بات آپ کے سامنے کرتی ہوں, اس کی جو باڈی لینگویج ہے, بیسیکلی یہی ایک دعویٰ کا رول پلے کرتی ہے. یہی سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے. لوگ آپ کی باتوں سے زیادہ نہیں سیکھتے جتنا زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو آبزرو کر کے سیکھتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بننا ہے, ہمیں واکنگ قرآن بننا ہے. ہمیں دیکھ کر لوگ سیکھیں, ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں. صرف باتیں کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن ایک ایسا دائی جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہا ہے لیکن وہ عمل سے خالی ہے, تو قیامت کے دن اس کا انجام میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, جہاں پر اس کے لیے اتنی بڑی اس کے لیے ڈیزگنیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود, فرشتے, چونٹیاں, مچھلیاں اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں. تو اسی طرح اگر وہ عمل نہیں کر رہا اور صرف لیکچرز ڈیلیور کر رہا ہے, تو قیامت کے دن اس کی آنتیں اس کے ہاتھوں میں ہوں گی, اور وہ جہنم کے ارد گرد اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چرخے کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے. اور پھر لوگ اس سے پوچھیں گے کہ ہم تو تجھے سن کر جنت تک پہنچ گئے, تیری یہ حالت کیوں ہے؟ اور وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو بتانے والوں میں سے تھا مگر خود عمل کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں واکنگ قرآن بننا ہے, چلتا پھرتا قرآن بننا ہے, اپنے ایکشنز کو موڈیفائی کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ میں رول ماڈل بنوں, بلکہ اس لیے کہ یا اللہ یہ حکم ہے آپ کا کہ جب میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں تو مجھے خود بھی عمل کرنا ہے. اس طرح سنسیریٹی آئے گی ہمارے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا, دعوت ہم نے کرنی ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے کیریکٹر کو, اپنی باڈی لینگویج کو, اپنی پرسنالٹی کو موڈیفائی کرنا ہے قرآن کے مطابق. یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں وربل دعوت کے لیے. جب ہم کسی کو زبان کے ذریعے سمجھاتے ہیں, کسی کو دین کی بات سمجھاتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ بات انتہائی نرمی سے کی جائے گی اور دل سے کی جائے گی, کیونکہ جو بات دل کی طرف سے کی جائے گی اور نرمی سے کی جائے گی وہ فوراً دل کے اندر اثر کر جاتی ہے, وہ فوراً دل کو بدلتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایکسپلین کیا ہے, اور حدیث میں قرآن کے اندر ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. اور اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح پورٹری کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعوت دینے کے انداز کو ہمیں سمجھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں اور اتنے بے چین ہیں لوگوں کے لیے کہ گویا کہ آپ دعوت دینے میں اپنے آپ کو کھلا رہے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. اتنی تڑپ ہے, اتنے بے چین ہیں کہ آخر وہ انسان کیوں جہنم کے ورج تک پہنچ چکا ہے, مجھے اس کو راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے. تو لہٰذا ایک دائی کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا ہے تو میں بھی کوشش کروں, میں اس کو ٹریک پر لانے کی کوشش کروں. ہم ٹریک پر لا نہیں سکتے, ہم صرف راستہ دکھانے والوں میں سے ہیں. ٹریک پر لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اندر تڑپ ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ بات جو ہے وہ اگلے انسان کے دل پر اثر کرے گی, کیونکہ یہ بات بڑی کامن ہے کہ سم تھنگ فرام دا ہارٹ ریچز دا ہارٹ. آپ دل سے بولیں گے تو وہ آپ کے جو سننے والا ہے اس کے دل پر اثر کرے گی. لیکن اگر بات بولی جا رہی ہے فخر کے لیے, نام کے لیے,
فیم کے لیے یا دوسروں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، تو وہ انسان کبھی بھی نہیں بدلتا جو آپ کو سن رہا ہے، اس کے دل پر کبھی بھی اثر نہیں ہوتا، آپ کی الفاظ میں تاثیر نہیں رہتی، اور آپ اس دعوت کو دینے کا جو اجر ہے وہ لوز کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ، اگر ہمیں ٹارگیٹ نہیں کرنا کسی کو تو پھر کس طرح سے دعوت دی جائے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ آئی ایم شیور آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کیونکہ جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے پاس لکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی عہدے کے لیے تیار کر رہا ہے، ابھی آپ کو سکھا رہا ہے، پھر آپ کو اس عہدے کے لیے چوز کر لے گا، اور اگر آپ کو طریقہ نہیں آئے گا تو پھر اسی طرح ہوگا کہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی مانتا نہیں ہے۔ تو حکمتیں سیکھنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے، میک شیور کریں کہ آپ ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ٹارگیٹ نہیں کرنا، تو ٹارگیٹ کرنے سے بچنے کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ حق بات کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی آڈینس میں سے کوئی ایسا ہے جو پردہ نہیں کرتا، آپ کی آڈینس میں سے کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، آپ کی آڈینس میں سے کوئی ایسا ہے جو باجماعت نماز نہیں پڑھتا، اف ہی از اے میل، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتوں پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی آڈینس میں سے کوئی ایسا ہے جو کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا، تو آپ اگر یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے پردے کی آیات بیان کی، اگر میں نے جو ہے وہ نماز کی حدیث بیان کی، تو اگلے کو لگے گا میں تو اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ میں بیان نہ کروں۔ اس طرح تو آپ کچھ بھی بیان نہیں کر سکیں گے اور دعوت کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ حق بات کو ہر حال میں واضح کرنا ہے، اس کو ہر حال میں اس بات کو بتانا ہے، لیکن اب انداز کے اندر آپ کو پیورٹی لانی ہے، انداز کے اندر اتنی زیادہ نرمی ہو، اتنی زیادہ شفقت ہو کہ اگلے کو لگے کہ اس سے بہتر میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور واقعی یہ انسان مجھے بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ واقعی میری خیر خواہی چاہتا ہے، واقعی یہ میری بھلائی چاہتا ہے، اور وہ فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور وہ آپ کی بات فوراً پینیٹریٹ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے کہ اگلا بندہ عمل نہیں کر رہا اور میں نے کہا تو وہ لگے گا ٹارگیٹ، نہیں، ٹارگیٹ نہیں اس کو کہا جاتا۔ یہ جو آپ کا انداز ہوتا ہے، یہ جو ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، وہ ٹارگیٹنگ ہوتا ہے، آپ کی بات کبھی بھی ٹارگیٹنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو دعوت کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، جو اس کو قولاً بلیغہ بناتی ہے، کہ ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں۔ ایک دم سے آپ احکامات پر آ جائیں گے وداؤٹ اسٹیبلشنگ دیئر فاؤنڈیشن، آپ نے ان کی فاؤنڈیشن بنائی نہیں اور آپ ایک دم سے آگے احکامات پر، نماز پر، پردے پر، اور سود سے بچنے پر، اور بڑی بڑی چیزیں، تو وہ آپ کی دعوت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئے گا۔ اجر ہوگا، آبویسلی ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت خالص ہے، لیکن چونکہ حکمت نہیں ہے، اس کام کو پلاننگ کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں۔ آپ سب اب چونکہ قرآن کو ماشاءاللہ تقریباً سال ڈیٹ ہو گیا ہمیں پڑھتے پڑھتے، اب ہم وہ لیول آ چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت کے لیے تیار کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے سے کچھ لوگوں نے تو اسٹارٹ بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آپ کو، اب باقی سب نے اپنی ورتھ کو خود پروف کرنا ہے، اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور گھر میں جب آپ اس کام کو اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، سیڑھی بائی سیڑھی چلنا ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا اسٹارٹ لینا ہے۔ آپ دیکھیں میں اور آپ ہیں، آپ اس کمٹمنٹ سے بیٹھے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے، میں اس کمٹمنٹ سے بیٹھے کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ ہم 15 آیتیں بھی کریں گے تو زیادہ ہمیں نہیں لگیں گی، کیونکہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ کور کرنا ہے۔ لیکن ایک نیا انسان ہے جس نے ابھی صرف اسٹارٹ کیا ہے، اور آپ اس کو فرسٹ لیکچر میں بھی 15-20 آیات کروا دیں گے تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا برڈن ہوگا، وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا آپ نے ہمیشہ تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ لینا ہے، 2 آیات کروا دی، 5 منٹ، 5 بہت کم ہے، 10 منٹ لے لیے، 15 منٹ لے لیے، پیار پیار سے ان کی فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے بیس بنانی ہے۔ بیس کس طرح سے بنے گی؟ سب سے پہلے ہمیشہ جب آپ اسٹارٹ لیں، یہ آپ کے لیے ایک ایڈوائس ہے، جب بھی آپ اسٹارٹ لے رہے ہیں اپنے گھروں سے اسٹارٹ کریں، اپنے شوہروں کو ساتھ بٹھائیں، فجر کے بعد ان کو تیار کریں اس کے لیے، ان کو پیار سے سمجھائیں، اور ان کو سب سے پہلے سمجھانے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے زندگی کے مقصد کو ہائی لائٹ کریں۔ جب بھی آپ دعوت کو آغاز کر رہے ہیں، کسی کو آپ اس طرف لانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ زندگی کے مقصد کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ تقویٰ کو ان کے سامنے بیان کریں گے۔ جب آپ نے یہ تینوں چیزیں ان کے سامنے واضح کر دیں، اب آپ نے واضح کر دی، ان کی بیس اسٹرانگ ہو گئی، ان کا مائنڈ بن گیا کہ ہمیں آخر کرنا گیا، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اب جب آپ قرآن پڑھانا اسٹارٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آٹومیٹکلی ان کے دلوں پر اثر کرے گا۔
ٹھیک ہے. جب انشاءاللہ آپ اسٹارٹ کریں گے فجر کے بعد اپنے شوہر کو بٹھائیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں, آپ کے بچے چھوٹے بھی ہیں تو ان کو بٹھائیں, کوشش کریں بٹھائیں. وہ دیکھیں گے اس انوائرمنٹ کو تو وہ ان کو وہ چیز آہستہ سے سمجھ آنے لگے گی کہ میں اس انوائرمنٹ سے اٹھ رہا ہوں تو مجھے میرے یہی انٹرسٹ ہونے چاہیے. جب بچہ ان انوائرمنٹس کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس کا انٹرسٹ کبھی ڈیولپ نہیں ہوتا, وہ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا, وہ سارا انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے. اور اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم ماؤں کا ہے کہ ہم نے انہیں وہ ماحول دیا ہی نہیں. تو ہمیں آج سے اپنے ماحول کو دینا ہے, اور اس ماحول کو دینے میں کیا ٹائم, ہمیں اپنی صبح کی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے فجر کے بعد, اس کی قربانی کر کے اس جہاد کو اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. اور کس طرح کرنا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ, تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ لینا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں, کسی کو پیغام دے رہے ہیں, تو آپ کے چہرے پر کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ. آپ کے چہرے پہ بہت نرمی ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ڈانٹ کر کرتے ہیں, سختی سے کرتے ہیں, کہ جیسے ہم بہت پیوریفائڈ ہو چکے ہیں اور اگلا انسان ورڈ آف آپ کہنے کے ورڈز پر ہے, اور اب وہاں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کو مار مار کر سمجھائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا چہرے پر مسکراہٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر ہمیشہ جب آپ مثالیں دیں تو عام روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دیں, تاکہ آپ کا جو سننے والا ہے اس کو کمپریہینڈ کر سکے, اس کو سمجھ سکے, اور اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے اپنی زندگی کو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آپ کی آواز ہے وہ اونچی ہونی چاہیے, بہت دھیمی نہ ہو کہ آپ کو سننے کے لیے بہت قریب آنا پڑے یا آپ کی آواز سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ کی آواز جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ کے لیے ایک سوال ہے, ہمیشہ آپ کے لیے ایک سوال ہوتا ہے جو تھوڑا سا آپ کو سوچنے پر مجبور کرے. تو ابھی جب ہم اپنی میٹنگ کو اینڈ کریں گے تو آپ نے اس سوال کے اوپر بات کرنی ہے کہ کیا ایک انسان, ایک دائی کی جو سپیڈ ہے, بولنے کی جو سپیڈ ہے, کیا وہ اثر انداز ہوتی ہے اگلے انسان کے اندر دل میں بات اتارنے کے لیے؟ قولن بلیغا میں انسان کی سپیڈ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپیڈ کا کتنا انحصار ہے, انسان کے بولنے کی سپیڈ کا کتنا انحصار ہے اگلے انسان تک اپنی بات کو کنوے کرنے کا. کیونکہ اس کا جواب پھر آپ سے ہی انشاءاللہ ہم لیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے سامنے واضح ہونا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بات کر رہے ہیں تو پوری کوشش کریں گے غصے میں نہ بات کریں. یعنی ایسا نہ لگے اگلے کو کہ آپ بہت غصے میں ہیں اور آپ بہت غصے میں بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, بیسیکلی وہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہے کہ آپ کنونسنگ مینر میں اپنی سوچ کو سامنے لا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے آیات کو سمجھا. آپ کا جو انسان جو آپ کو سن رہا ہوتا ہے اس پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اگر ایسا سمجھا تو میں نے کیسا سمجھا, یہ اگر ایسے عمل کر رہا ہے تو میں کیسے عمل کر رہا ہوں, یہ اتنا عمل کر رہا ہے اور میں بالکل نہیں کر رہا. تو لہٰذا آپ کی جو بولنے کا انداز ہوتا ہے ڈیورنگ دا فیڈ بیک, یہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ مجھے بہت زیادہ میری سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ انسان اتنا کچھ کر رہا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں یا میں کس لیول پر ہوں. تو لہٰذا اب آپ کی بات کنوے ہو رہی ہے, آپ بھی اس وقت ایک دائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کے لیے وہی اجر ہے جو بولنے والے کا اجر ہے, لیکن جب آپ بولیں گے تو انداز کیسا ہوگا؟ بہت نرم ہوگا, بہت پولائٹ ہوگا. ایسا نہیں لگے گا کہ آپ جو ہے وہ غصے میں ہیں اور آپ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں اور آپ ساری بات اگلے کے منہ پر دے رہے ہیں. نہیں, برائیاں سب میں ہوتی ہیں, ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹارگیٹنگ مینر کے اندر دوسرے انسان کو بات کریں کہ جس سے اس کو لگے کہ یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے, اور پھر وہ بات آپ کی کبھی بات تو پہنچ جائے گی, آپ کی سب سن لیں گے آپ کی باتیں, لیکن آپ کی بات پروڈکٹیو نہیں ہوگی, آپ کی بات کو سنا نہیں جائے گا, آپ کی بات پر کوئی عمل نہیں کرے گا, بلکہ الٹا وہ مذاق بن جاتا ہے. تو بولتے وقت بہت نرم, لیکن آواز اونچی ہوگی لیکن بہت نرم ہوگا, لہجہ بہت نرم ہوگا, بہت عاجزی کے ساتھ. تو یہ وہ کچھ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ, بہت ہی بہترین آؤٹ پٹ کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے بعض اوقات ہم دعوت بہت کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر میں بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, اپنا بچے کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں, اپنے شوہر کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہوتا, تو ہم فیل جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم سارا کا سارا جو بوجھ ہے, جو الزام ہے, وہ آڈینس پر ڈال دیتے ہیں, سننے والے پر ڈال دیتے ہیں. آڈینس آپ کا بچہ ہو سکتا ہے, آپ کا شوہر ہو سکتا ہے, آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں, آپ کی بہنیں ہو سکتی ہیں, آپ کی کزنز ہو سکتی ہیں, آپ کے خاندان والے ہو سکتے ہیں, آپ کی دوستیں ہو سکتی ہیں, جو بھی آپ کی سوسائٹی میں جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. ہم سارا کا سارا بوجھ کس پر ڈال دیتے ہیں؟ آڈینس پر. تو لہٰذا بوجھ ان پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنا آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا
میرا انداز ایسا تھا کہ اگلے انسان کو لگے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، تو لہٰذا اپنے جو بولنے کا انداز ہے ہمیں اس کو پرکھنا ہے کہ کیا میرا جو انداز ہے وہ قولاً بلیغا میں شامل ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فالوئنگ لسٹ میں ایک بڑی تعداد ہوگی. لیکن آپ اگر ریجٹ ہوں گے، سختی ہوگی، ٹارگیٹ کریں گے، غصے میں بات کریں گے، تو آپ کی بہت محنت ہوگی لیکن پیچھے آپ کی کوئی فالوئنگ نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن جس نے جو محنت کی ہوگی وہ اپنی فالوئنگ کے ساتھ پہچانا جائے گا. آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اپنی انا کو مار رہے ہیں، کیونکہ دعوت دینے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے وقت کی، صلاحیتوں کی، لیکن آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تو اس کا پھر کیا فائدہ. تو بہترین آؤٹ پٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان سب سٹیپس کو فالو کیا جائے. ہمیشہ وہ بات کی جائے جو دل پر اثر کرے. وہ باتیں کون سی جو دلوں پر اثر کرتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، قولاً بلیغا کہا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تڑپ کے ساتھ بات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں چلتا پھرتا قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری باتوں میں اثر اور تاثیر پیدا کر دے تاکہ ہماری بات سننے والے پر اثر کرے اور ہمیں سوسائٹی کے اندر ایک بہت 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 بڑا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اس دنیا سے جانے سے خلا جو پیدا ہو اس پر آسمان بھی روئے. کیونکہ آپ کی جانے سے ایک جو خلا آتا ہے پھر اس کو فلفل کرنے کے لیے ایک اور بندہ رسپانسبلٹی لے لے کہ یار وہ اتنا فائدہ مند تھا، اب مجھے بھی ایسا کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن لوگ آپ سے تنگ آ چکے ہیں. ایسی پرسنالٹی ہمیں نہیں بننا، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کے احکامات پر کمپرومائز کرنا سکھائیں، بلکہ اپنے لہجے کو بہت نرم رکھیں اور بہت ہی زیادہ شفقت اور نرمی کے ساتھ بات کی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.